السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. آزاد کشمیر کا الیکشن آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے وہاں پہ الیکشن منعقد ہوا اور پھر بڑی بڑی پریڈکشنز ہوئی، زمینی حقائق کے اوپر بات چیت ہوئی اور اس کے بعد جو رزلٹ آیا وہ سب کے سامنے. اس کے اوپر اب کیا بات کی جائے. اب سوال یہ ہے کہ جی آزاد کشمیر میں حکومت بن رہی ہے، وزیر اعظم کا فیصلہ ہو گیا، وزیر اعظم آ گئے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسے حساس علاقے میں پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کو دی گئی ہے جہاں پر عوامی مقبولیت یعنی عوامی ووٹوں سے وہ نہیں آئے. بہرحال وہ اس وقت کاغذوں کے لحاظ سے اور جو پاکستان کا سسٹم ہے اس کے لحاظ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومتی پارٹی ہے. اور جو سامنے آ رہا تھا وہ یہی آ رہا تھا کہ جی دو شخصیت ایسے تھے آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعظم بننے کے بہت اہل ان کو پیش کیا گیا. اور ان میں سے ایک بیرسٹر سلطان محمود ہیں جن کی خدمات ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور پھر پی ٹی آئی میں کام کیا اور پی ٹی آئی میں نیچے ورکر تک وہ گئے اور وہ امیدوار تھے وزیر اعظم کے، لیکن ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. اسی طرح سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ آپ کے ایک بڑی رقم انہوں نے خرچ کی، ایک دم اوپر آئے، اپنے پیسوں کی بنیاد پر چھا گئے، بلکہ وہاں 1 ارب سے بھی زیادہ رشوت کا ان پہ الزام ہے. اسی طریقے سے ان کے اوپر مزید بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں اور وہ انہوں نے اربوں روپے بقول ان کے قریب ترین کسی شخص کے کہ انہوں نے خرچ کیے ہیں. تو وہ جو اربوں روپے خرچ کیے اور جن کو اربوں روپے دیے تھے اس وزیر اعظم بننے کے لیے، آج وہ بھی ناکام ہو گئے. یعنی وہ سارے پیسے ان کے ایک طرف پھینک دیے گئے ہیں اور وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو بنا دیا گیا. وہ بھی نیازی ہیں، ایک ایسی شخصیت ہے جو سیاسی خاندان سے تعلق تو رکھتے ہیں. مسلم کانفرنس میں ہوتے تھے، 2016 میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، لیکن کوئی معروف شخصیت نہیں تھے. تو ایک دم ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. حالانکہ میں ابھی بتاؤں گا کہ اس وقت حکومت بنانے کے دوران ہی وہاں پر کئی گروپ پیدا ہو گئے ہیں اور 12 ایمنیز جو ہیں انہوں نے علم بغاوت جو ہے عمران خان کے اس فیصلے سے کر دیا ہے. اور دیکھتے ہیں یہاں کی کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی اس وقت جو ہے یہ سوال ہے کہ آخر کیا یہ جو آپ کے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں یہ کہاں سے ٹپک پڑے، جس کو عمران خان صاحب خود نہیں جانتے تھے، یہ کہاں سے آ گئے. تو 2 اسکول آف تھاٹ سے 2 باتیں آ رہی ہیں جو دونوں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. اور وہ ایک یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سردار تنویر الیاس اور جناب بیرسٹر سلطان محمود کے درمیان شدید وزارت عظمیٰ کے لیے جو جنگ چھڑ گئی تھی، عمران خان صاحب نے اس میں سے بیچ میں سے ایک ایسا بندہ جو ہے وہ آپ کے چنا جو کہ تاکہ اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے. یہ ایک کمزور دلائل ہے. دوسری جو دلائل ہے وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار کی طرح ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو کہ یس مین ہو اور جس کا نام جو ہے وہ بھی این سے شروع ہوتا ہو. جیسے عثمان بزدار ہیں، جیسے آپ کے عمران خان ہے، تو اسی لیے عبدالقیوم خان کا نام چنا ہو. یہ ایک بہت اہم خبر چل رہی ہے اس کو بنیاد پر، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا. اب یہ سوال تیسرا جو بہت ہی مضبوط آپ کے پوائنٹ بنتا ہے اسکول آف تھاٹ ہے کہ ان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ان کی فیملی کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. اور اس اہم ترین حساس علاقے میں اگر وزیر اعظم ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنے عوامی مقبولیت یا عوامی ووٹوں پہ تو نہیں آئی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ حکومت دی ہے اور یہ پوری حکومت بنائی ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس حساس علاقے میں آزاد کشمیر میں ایک ایسا وزیر اعظم ہو جو عثمان بزدار ہو، جس کو خود اسٹیبلشمنٹ ہٹانا چاہتی ہے اور عمران خان بلیک میل کرتے ہیں کہ میں ریزائن کر دوں گا، ان کے وزراء بھی کہتے ہیں. تو گویا
سب سے مضبوط جو اسکول آف تھاٹ ہے اور جو بات ہے وہ یہ اہم ترین جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی عمران کو یہاں حکومت دی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہی اس کو وزیر اعظم بنایا ہے، عمران خان صاحب نے تو صرف ٹھپا لگایا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں فائدہ یہ ہو گیا کہ ان کا نام بھی عین سے ہوا، عمران خان کا نام بھی عین سے، عثمان بزدار صاحب کا بھی نام عین سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ ہوا، عثمان بزدار صاحب ہٹ گئے یا یہاں کوئی ایسی بات ہوئی تو عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کون کہتا ہے، کس لیول پر ہوتا ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، سارے لوگ جانتے ہیں، میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ اب آتا ہے کہ جناب اس فیصلے کے بعد آزاد کشمیر پی ٹی آئی میں ایک اور بڑا دراڑ آ گیا۔ جس شخص نے اربوں روپے یہاں پہ لگائے، خرچ کیے، آپ کے رشوتیں دیں، لوگوں کو رشوتیں دیں، کہا یہ جاتا ہے کہ وزراء کو بھی خریدا انہوں نے، اور قریب ترین عمران خان کے لوگوں کو پیسے دیے گئے، سننے میں آیا ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں، اس کی تصدیق ظاہر ہے پیسہ اتنا آسانی سے تو آپ اس کو کیپچر نہیں کر سکتے ہیں، اگر ادارے اس میں ساتھ دیں تو یہ ساری چیز آ جائے گی، لیکن ان کے اہم ترین لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بہت پیسہ خرچ کیا، لیکن آخر میں عمران خان صاحب نے ان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ اسی طریقے سے بیرسٹر سلطان محمود، جنہوں نے پی ٹی آئی کو وہاں اسٹیبلش کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، پہلا کام تو انہوں نے پہلی دفعہ ان کو ناکامی اس بنیاد پہ ہوئی کہ ان کے نامزد پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگوں کو، جو لوگ تھے جن کے ٹکٹ دینا تھا، عمران خان نے نہیں دیا تھا۔ عمران خان نے سردار تنویر الیاس کے لوگوں کو ٹکٹ دیا۔ پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے، پارٹی واٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے بہت سے لوگ آزاد بھی لڑے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر 12 ایم این اے جو ہیں بیرسٹر سلطان محمود سمیت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہ پیغام عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ حکومت پاکستان میں بھی یہ کیا گیا کہ وہاں پر پیراشوٹر کو، اے ٹی ایم مشین کو، اور کہیں سے پکڑ دھکڑ کر لا کر لوگوں کو وزیر بنایا گیا، کیبنٹ بنائی گئی، جس کی بنیاد پر پاکستان میں تباہی ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگ جنہوں نے قربانی دی تھی ان کو سائڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو سائڈ کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کے ساتھ جو کابینہ بنے گی وہ بھی ایسے ہی بنے گی، جو پکڑ دکڑ اے ٹی ایم والے پیراشوٹرز ادھر ادھر سے لائے جائے گے، اور ظاہر ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 12 ایم این اے بیرسٹر سلطان محمود جو بہت ناراض ہیں، کیا کریں گے؟ کیا پیپلز پارٹی سے مل کر عدم اعتماد لائیں گے، یا آپ کے پی ایم ایل این اس میں شامل ہوگی، یا کوئی اور شامل ہوگی؟ کیونکہ یہ جو وزیر اعظم ہیں یہ پہلے مسلم کانفرنس میں تھے، اور اب یہ 2016 میں آئے تھے، تو اس لیے پی ٹی آئی والے ان کو جو وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کہاں معرکہ جائے گا، پیپلز پارٹی اس میں کیا رول ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو سیٹ ملی ہے وہ 25 ایم این اے، اگر 12 وہاں سے ہٹتے ہیں، ادھر 11 پیپلز پارٹی کے ہیں، 12 اور 11 کتنے ہو جاتے ہیں؟ آپ دیکھیے تقریباً 23 کے قریب تو یہاں ہو جاتے ہیں، پھر پی ایم ایل این کے 5-6 ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں 27 تک، اور ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بیٹل پلیس، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب پورا کا پورا کلین سویپ کرنے والی پارٹی کو 5 پر لا کے روکا جاتا ہے، اور پوری کی پوری ایک ایسی پارٹی کو حکومت دے دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پلیس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پلیس ہے، بیٹل پلیس ہے۔ جو لوگ یہ خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے اس طریقے سے اپوزیشن سے مل کر اس موجودہ وزیر اعظم کا خاتمہ فوراً کر دیں گے، تو خاتمہ اس لیے بہت مشکل ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہا جا رہا ہے ان کا وزیر اعظم ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا اگر وزیر اعظم ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بیٹل پلیس ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں دکھا دیا کہ عوام کی بھرپور سپورٹ کے باوجود پی ایم ایل این کو وہاں 5 سیٹ دی گئی، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال سردار تنویر الیاس نے بھی کمر کر لی ہے، اور ان کے قریبی ذرائع اور بہت جلدی پھٹیں گے وہ، اور وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس کو کتنے پیسے دیے ہیں اس جگہ تک آنے کے لیے۔ 50 کروڑ کا تو پتہ چل گیا تھا کہ نواز شریف کے پاس لے کے گئے تھے، یہاں 1 ارب سے زیادہ پتہ چل گیا تھا
کہ بریگیڈیئر نعیم کو انہوں نے رشوت دی، جو بات سامنے آ رہی ہے، تو یہ تو وہ رقم ہے جو انہوں نے ہلکے سے دی ہے، لیکن جو رقم انہوں نے اصل دی تھی جن لوگوں کو، جس کی بنیاد پر ان کے لوگوں کو ٹکٹ بھی ملا تھا، اور یہ پورا تیاری تھی کہ جب سردار تنویر الیاس وزیر اعظم بننے والے ہیں تو وہ پیسہ ظاہر ہے بتایا جائے گا کہ کہاں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی اس حکومت میں بغاوت شروع ہو چکی ہے، اور یہ ایک حساس علاقہ ہے آزاد کشمیر، اور یہ پنجاب نہیں ہے. استاد عثمان بزدار کے حوالے سے جو وہاں بغاوت ہے، کے پی کے میں بغاوت ہے، مرکز میں جو بغاوت ہے، یہاں بہت شدید اس کا رد عمل آئے گا. اب آئیے دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو آپ کے اپوزیشن ہے، اب جناب فاروق حیدر صاحب ہیں جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کیا اس الیکشن کو، لیکن یہ وعدہ تھا کہ اگر ان کو یہاں پر ان کے ووٹ کو عزت نہیں دی گئی اور ان کے ووٹوں کو چوری کیا گیا تو وہ اس کا شدید ریئیکشن دیں گے. اب پوری کی پوری آزاد کشمیر کی عوام اس بات پہ تیار ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی فاروق حیدر یا ان کی قیادت جو ہے وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں رجسٹ کر رہے ہیں، اور کیوں اس الیکشن کو ایکسیپٹ نہ کرنے کے باوجود کہا یہ گیا تھا کہ شارع دستور پہ دھرنا دیں گے. تو کیا وجوہات ہے کہ شارع دستور پہ دھرنا نہیں دیا جا رہا ہے جبکہ عوامی طاقت آپ کے پاس ہے، اور چوری نہیں کیا گیا ہے آپ کے الیکشن کو، بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ الیکشن چوری کیا گیا تو ہم شارع دستور پر جو ہے وہ آپ نے دھرنا دیں گے. تو پوری پاکستان یہ انتظار کر رہا ہے، پوری کشمیر یہ انتظار کر رہا ہے کہ فاروق حیدر صاحب آپ جیسا سپاہی جس نے زبان دی تھی کہ جناب ہمارا اگر حق چرایا گیا، ہمارے رائٹ چرائے گئے، ہمارے ووٹ چرائے گئے تو ہم شارع دستور پر دھرنا دیں گے. تو وہ دھرنا کہاں ہے؟ بظاہر تو سب چیزیں چپ چاپ نظر آ رہی ہیں. کیا یہ کوئی یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اس موقع پہ فاروق حیدر صاحب کیا کوئی اہم حکمت عملی کرنے والے ہیں؟ الیکشن ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ حکومت ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کے ووٹ چوری ہوئے، ڈاکہ ڈالے. اگر ان کا ریئیکشن نہیں آتا ہے تو پھر تو آئندہ ہر جگہ اس سے بڑے بڑے ڈاکے ڈلیں گے. تو انتظار میں دیکھتے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب اس پہ کیا، اور پی ایم ایل این کی قیادت کیا اس کے اوپر کہتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو تو 16 سیٹ کا کہا گیا تھا، 11 دے دیا گیا، اور یہ بھی زیادتی ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہے. اور باقی جو صورتحال ہے، بہت اہم بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نواز شریف صاحب بہت اہم فیصلہ کرنے والے ہیں، مریم نواز صاحبہ بہت اہم فیصلہ کرنے والی ہیں. کشمیر کا الیکشن جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے اوپر نواز شریف اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چند سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اس بیانیے کا جو اب عوام کا بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور آپ کے آئین کی عملداری ہو اور حلف کی پاسداری ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیانیہ عوام کا ہے، عوام اس بیانیے پہ کھڑی ہے، لیکن رزلٹس کیا ہے؟ حکومت کس کی آ رہی ہے؟ ڈاکے تو پڑ رہے ہیں. تو 2023 میں بھی ڈاکے کی بہت بڑی گنجائش ہے اگر اس کے اوپر کوئی عوامی رد عمل یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی واضح حکمت عملی نہیں اپنائی گئی. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.